الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. انابت پر بات چل رہی تھی کہ انابت بھی اللہ رب العالمین کی بہترین عبادات ہیں. انابت کا مطلب میں نے بتایا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہنا، احساس ہونا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت، دکھ درد میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے نیک عمل کریں تو اللہ کے لیے نیک عمل کریں تو ثواب کی امید رکھیں، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کریں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورہ زمر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے لوگو اپنے رب ہی کی طرف تم رجوع کرو، اپنے رب ہی کی طرف لوٹو، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرو دکھ درد میں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرو. اسلام کے معنی آتے ہیں استسلام. اسلام کہتے ہیں کسی کے سامنے گردن جھکا دو. رب نے فرمایا انابت بھی کرو اور اسلموا، اور اس کے سامنے گردن بھی جھکا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. اسلام کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے اسلام کیسے کہا جاتا ہے، اردو کے سر تسلیم خم کر دینا، اردو کے ہے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بڑا محاورہ ہے اردو کا. کسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے سرکار. تو یہ 2 طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے، ایک کو کہتے ہیں کونی اور ایک کو کہتے ہیں شرعی. یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. اسلام ایک کونی ہے اور ایک شرعی ہے. کونی کا مطلب کہ پوری کائنات اللہ تعالی کے حکم پر چلتی ہے. کوئی کافر ہو، بڑا سے بڑا مشرک، بڑا سے بڑا فرعون اور نمرود ہو، لیکن ہر ایک کے سامنے اللہ رب العالمین کی گردن جھک جاتی ہے. انسان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام کونی. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک انسان بڑا سے بڑا کافر ہو، بڑا سے بڑا دہریہ ہو، اللہ کو نہ تسلیم کرے اپنے زبان سے، وہ کبھی بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے. ہتھیار ڈال دیا، ڈاکٹر کے یہاں جائے گا، ہاسپٹل میں جائے گا، آپریشن کرائے گا. کوئی فرعون ہو، کبھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن ملک الموت آ گئے تو اپنی جان اس کے سپرد کرنی پڑتی ہے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر کوئی آفت اور بلا آئے. آفت اور بلا آتی جیسے مسلمانوں پر سے کافروں پر بھی آتی ہے. ایک مسلمان اگر کاروبار سے مجبور ہے تو اسی مارکیٹ میں غیر مسلم ہندو بھی کاروبار سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اس فیصلے کے سامنے ہر انسان گردن جھکا دیتا ہے. نمرود نے بھی جھکایا، فرعون نے بھی جھکایا. یہ ہے اسلام کونی. اس کی بحث یہاں نہیں ہو رہی ہے. یہاں جو توحید کی یعنی اسلام، انابت اور اسلام، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس سورہ زمر کی اس آیت میں جو اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں میرے ہی طرف انابت کرو، میرے ہی لیے اسلام رکھو، یہ ہے اسلام کونی. کوئی چیز نہیں. اسلام کونی کافر بھی اس کے سامنے گردن، اللہ جن کو کہتے سنت اللہ، اللہ کی قدرت کے سامنے کافر بھی گردن جھکاتا ہے، یہودی بھی جھکاتا ہے، عیسائی بھی، مشرک بھی، سکھ بھی، فرعون اور نمرود بھی جھکایا. یہ تو سب مجبور ہیں، یہ مجبوراً ہے. کوئی پسند نہیں کرتا بیماری، موت نہیں پسند کرتا، زلزلہ نہیں پسند کرتا، مصیبت نہیں پسند کرتا، ایکسیڈنٹ نہیں پسند کرتا، لیکن آخر میں کافر بھی کہتا ہے کیا کریں بھائی، اوپر والے کا معاملہ. توحید میں جو
جو توحید میں انابت، جو توحید کی قسم ہے، اللہ کی عبادت ہے، توحید اور انابت اور اسلام، وہ ہے اسلام شرعی، اسلام شرعی، انابت شرعی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا۔ اللہ نے حکم دیا ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بننے بس رب کا حکم ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اسلام نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو۔ اب بندہ نماز نہیں چھوڑتا، کیوں؟ رب کا حکم ہے۔ دیکھیں یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اختیار ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اذان سب کے لیے دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ پورے محلے کے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں نہیں، اب ساری دنیا چھوڑو، رب نے حکم دیا اذان ہو گئی، نماز پڑھنا ہمیں۔ دیکھیں یہ ہے انابت اور یہ ہے اسلام شرعی، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن بے نمازی بھی ہزاروں کی تعداد میں اذان سن رہے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کیوں؟ یہاں اختیاری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام انابت شرعیہ جو ہے وہ اختیاری چیز ہے، جو کرے گا وہ پائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ اسی لیے رب العالمین فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے لوگوں تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اور اللہ رب العالمین ہی کے اپنے آپ کو سپرد کر دو، جس کو کہا گیا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں اللہ تعالی کے سامنے گردن جھکانے والا ہوں۔ اسی طرح سے استعانت بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے، صرف اللہ رب العالمین کی سے مدد مانگنی چاہیے۔ استعانت غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت کرنا، مدد مانگنا، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کی ذرا تفصیل ہے۔ ایک استعانت توحید ہے اور دوسری استعانت شرک ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے تھوڑی سی استطاعت دی ہے، قوت و طاقت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی سے مدد آپ لے لیں۔ آپ کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے، آپ اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھے، اس سے مدد کے لیے آپ گئے چلنے کے لیے، مدد لے رہے ہیں اس سے۔ اس استعانت، یہ جو ابھی آپ نے سنا، اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ ہم اگر کسی بندے سے کہتے ہیں بھائی ذرا اپنا قلم دے دو، یا ذرا مجھے فلاں جگہ تک چھوڑ دو، یا مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، ذرا اگلے مہینے دے دوں گا، ابھی دے دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو اتنی استطاعت دی ہے، اور یہ اللہ نے آپ کے اندر استطاعت طاقت رکھی ہے، اسی لیے آپ اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مدد کرنے کی کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ استعانت سمجھیں، ایک استعانت ایسی ہے جو غیروں سے آپ لے سکتے ہیں۔ وہ استعانت کیا ہے؟ مخلوق کو جن چیزوں کی تھوڑی سے قدرت اللہ نے دی ہے، ان سے ان چیزوں میں مدد لے لینا کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ آپ کے پیر میں تکلیف ہے،
اٹھنے میں مشکل ہو رہی، ہمیں سپورٹ دیں، مدد کریں، اٹھا دیں، ہاتھ پکڑیں، سہارا دیں. اللہ اکبر. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دی ہے. یہ ایسی استعانت نہیں جو شرک ہے. آپ ان سے بھی لے لیں، ان سے جن سے چاہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کائنات میں کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی آپ نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی کریں، آپ نے برائی کی، حرام کاری کی، اب آپ اس کو کسی اور سے کہیں صاحب آپ اس کو معاف کر دیں. رب کی نافرمانی اگر ہوئی ہے، آپ نے رب کی نافرمانی کی، تو سامنے والا کوئی مخلوق، کوئی انسان اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والے نہیں. اب ایک انسان غیروں کے پاس گیا، اور آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر عیسائی جو ہے ہفتے بھر گناہ کرتا ہے، کوئی برائی نہیں چھوڑتا. عیسائی ہر برائی کرتا ہے، اور ہر سنڈے کو جاتا ہے، اگر دیندار ہے جاتا ہے بابا کے پاس، بابا چرچ میں جاتا ہے، وہاں ایک کٹگھرا بنائے ہوا ہے، اس کو وہاں مجرم کی طرح کھڑا کرتا ہے، اور یہ اب گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے. دیکھا، اب آدمی سوچتا ہے صحیح، ہاں ہمارا سارا گناہ معاف کر دیں گے. انسان سے معاف کرایا جا رہا ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ بھی ہے، اور ہمارے بہت سارے بگڑے ہوئے مسلمانوں کا بھی معاملہ یہی ہے. آپ دیکھیں، کبھی آپ تجربہ کریں، درگاہ پر لوگ جاتے ہیں، ساری حرام کاریاں برائیاں کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہمارا گناہ معاف. بلکہ بعض درگاہوں پر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں جھک جاتے ہیں، مجاور آ کر کے جھاڑو مارتا ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بابا کا جھاڑو اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے رات بھر کے سارے گناہ ختم کر دے. دیکھیں، لا فاغفر لی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے اولاد کا دینا، بیماری کا دور کرنا، دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. نبی، پیغمبر، کوئی بھی ولی بڑا سے بڑا ہو، نہ بیماری دور کرنے کی طاقت دی ہے، نہ اولاد دینے کی طاقت دی، نہ بارش برسانے کی طاقت دی ہے، نہ صحت دینے کی، نہ اولاد دینے کی. تو جن چیزوں کا جو چیزیں اللہ نے سے اپنے اندر میں رکھی ہیں، کسی انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں دیا، ان چیزوں میں صرف اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگی جائے گی. یہی توحید ہے. اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی کسی غیر اللہ سے انسان مانگتا ہے تو وہ شرک ہے. چاہے نبی سے مانگے یا ولی سے مانگے، زندے سے مانگے یا مردے سے مانگے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اسی آیت کا ترجمہ ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ بطور دعا کے پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت. اللہ آپ جسے کچھ دے دے، پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو محروم نہیں کر سکتے. ولا معطی لما منعت، اور اللہ آپ جس کو محروم کر دیں، کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو دے نہیں سکتے. تو یہ ہے انسان استعانت جو کرے اسے اللہ وحدہ لا شریک سے. دلیل
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب سے بات ہو گئی، غور کرو، یہاں عبادت کے ساتھ استعانت کا تذکرہ کیا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ واضح کر دیا کہ جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم کو مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔